الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم اور میرے قابل احترام دوستو اور مسلمان بھائیوں، اسلامی مہینوں میں یہ مہینہ رجب کا مہینہ کہلاتا ہے، اور آج اس مہینے کی 27ویں تاریخ ہے۔ اس مہینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اسی طرح تابعین اور تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کا اس مہینے میں ایک مخصوص عمل یہ رہا ہے کہ جیسے ہی رجب کا چاند نکل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ گویا کہ یہ رمضان المبارک کے استقبال کی ایک صورت ہوا کرتی تھی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی صورت میں رمضان المبارک کا استقبال یا اس کی تیاری اسی مہینے سے شروع فرماتے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قریب سے دیکھا ہے، آپ کی دن کی زندگی، آپ کی رات کی زندگی، آپ کے حضر کی زندگی، آپ کے سفر کی زندگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو صحابہ اکرام نے قریب سے دیکھا، اور یہی وہ جماعت ہے دین کے اعتبار سے جسے سب سے زیادہ سمجھدار، دانا، عقل مند کہا جائے، یہ صحابہ کی جماعت تھی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمیشہ اس انتظار میں ہوتے، اس کوشش میں ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل فرمائے اور ہم اس عمل کو اپنا عمل بنائیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ارشاد فرمائے جسے سن کے اس کو ہم اپنی زندگی کا عمل بنائیں، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ رجب کا مہینہ، رجب کا چاند نظر آتے ہی اس دعا کو اپنا معمول بناتے تھے۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے شروع میں یہ دعا نہیں پڑھی، چاند دیکھ لیا یا اس کے علم میں نہیں تھا کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے،
یا چاند دیکھا لیکن وہ دعا پڑھنا بھول گیا، تو علماء فرماتے ہیں جب بھی یاد آ جائے تو اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ لہذا آج 27 تاریخ ہے، اگر کوئی رجب کے 29 تاریخ کو بھی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔ اس لیے اس دعا کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ رجب کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما، اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے۔ اس سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا مقدس مہینہ ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے، اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے اس مہینے تک پہنچنے کی اللہ سے دعا کر رہے، اللہ سے درخواست کر رہے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی رمضان المبارک کا انتظار کرنا چاہیے اور اس کی تیاری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بات تو اس حوالے سے ہے، رجب کے مہینے میں ایک عمل یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میں نے آپ کو بتلا دیا، اور دوسری بات اس مہینے کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں معراج ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بلند مقام، ایک بلند مرتبہ اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ لیکن میرے عزیزو، یہاں یہ وضاحت ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا ہے یہ نبوت کے 5 سال پورے ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوا، یا معراج کا واقعہ پیش آیا، اور اس معراج کے واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال اس دنیا میں زندہ رہے۔ ان 18 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی معراج کے حوالے سے دن نہیں منایا، رات نہیں منائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو متعین بھی نہیں فرمایا۔ اس سے بھی امت کو سبق ملتی ہے۔ باقی اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جہاں اور بہت سارے معجزات عطا فرمائے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیسا معجزہ بھی عطا فرمایا۔ دیگر انبیاء کو بھی اللہ نے معجزات عطا فرمائے۔ دیگر انبیاء کے معجزات میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں فرق ہے۔ ہر نبی کو جو معجزہ ملا ہے
وہ بصورت امتحان ملا ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ ملا ہے یہ بطور انعام ملا ہے۔ ہر نبی کو جو معجزہ عطا ہوا وہ زمین پر عطا ہوا، میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا ہوا، معجزے کی صورت میں جو معجزہ دیا گیا معراج کی صورت میں، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج زمین پر بھی ملا اور آسمانوں پر بھی ملا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو عرش معلی تک پہنچایا۔ یہ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، مرتبہ ہے، آپ کی رفعت ہے، آپ کی عظمت ہے، آپ کی شرافت ہے، آپ کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صرف زمین کی سیر نہیں کرائی بلکہ ساتوں آسمانوں کا بھی سیر کرایا، عرش معلی کا بھی سیر کرایا، جنت و جہنم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا ہے۔ اور میرے عزیزو، جب اللہ تبارک و تعالی اس معراج کو، اس واقعے کو قرآن کریم میں جب بیان فرماتے ہیں، ایک عجیب انداز ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن کریم کے اندر بیان کرتا اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک معراج کے متعلق مسلمان کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں، فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پہلا جو لفظ ہے وہ لفظ سبحان ہے۔ کیا ہے؟ لفظ سبحان۔ جب ایک مسلمان نماز کی نیت کرتا ہے، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، اس کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ سبحانک اللہم۔ یہیں سے ایک مومن کا معراج شروع ہو جاتا ہے۔ اگر مسلمان سمجھے، یہیں سے اس کا معراج شروع ہو جاتا ہے۔ اندر آ جائیں بھائی، اندر آ جائیں۔ تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ یہاں پہ اللہ پاک بتلانا چاہتے ہیں، مسلمانوں پہلے اللہ کی قدرت کو سمجھو، اس کے بعد معراج کو سمجھو۔ جب تک اللہ کی قدرت تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، اس وقت تک معراج کا واقعہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ فرمایا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات۔ کس چیز سے پاک ہے؟ تمام کمزوریوں سے پاک ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے، تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ کمزوری یہ مخلوق کی صفت ہے، اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے۔ اللہ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس لیے فرمایا اللہ کو معلوم تھا، اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک زمانہ آئے گا
کچھ روشن خیال پیدا ہو جائیں گے، کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو اللہ کے احکامات کو، اللہ کے دین کو، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو اپنے عقل پہ پرکھنے کی کوشش کریں گے، سوالات اٹھائیں گے کہ جی اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا لوجک کیا ہے، جی یہ کیسا ہوا، یہ کیسا ممکن ہو سکتا ہے۔ کوئی اٹھ کے کہے گا یہ تو ایک خواب تھا۔ تو اللہ پاک نے ان تمام خیالات کی رد فرما دی ہے، فرمایا کہ تم واقعہ معراج کو دیکھنے سے پہلے میری قدرت کا نظارہ کرو، میری قدرت کا نظارہ کرو۔ وہ ذات جس نے اتنی بڑی زمین بچھائی، آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا، پہاڑوں کو بطور میخ کے زمین کے اوپر گاڑ دیا، جس نے دریاؤں کو روانی بخشی، جس نے صحراؤں کو پیدا کیا، شجر اور حجر کو پیدا کیا، جمادات اور نباتات کو پیدا کیا، کیا وہ ذات اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو روح مع الجسد عرش معلا تک لے کے نہیں جا سکتا؟ جی وہ ذات اس بات پر بھی قادر ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ کہتا ہے یا یہ سوچتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ تو خواب تھی، اور میرے عزیزو خواب مجھے بھی آتا ہے، خواب آپ کو بھی آتا ہے، ایک عام انسان بھی خواب کی حالت میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو کوئی کمال نہیں ہوئی، یہ تو کوئی کمال والی بات نہیں ہوئی۔ لہذا قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا وہ روح مع الجسد ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی جسمانی کیفیت کے ساتھ مکہ کے وادی میں، مکہ کے گلیوں میں، مکہ کے بازاروں میں، مدینہ کے گلیوں میں جس طرح اپنے جسم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، فرمایا کہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر فرمایا، اور مسجد اقصیٰ سے عرش معلا تک کا سفر فرمایا ہے۔ یہ ہے معراج۔ ایسے نہیں ہے آپ کی روح چلی گئی، آپ نہیں گئی، روح کے ساتھ جسم پہ، روح مع الجسد۔ اس کی وضاحت میں نے اس لیے کی ہے، یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ جس انسان کا عقیدہ درست نہ ہو وہ پوری زندگی حضور کے معراج کو بیان کرتا رہے، سنتا رہے، فرمایا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے خیالات کو، اپنے افکار اور نظریات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طبقہ یہ ہے جو وحی الہی کو اپنے
عقلی گوڑوں کی نظر کر دیتا ہے اور حضور کے معراج جسمانی کا انکار کرتا ہے، اور دوسرا طبقہ ان جہلاء کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور جب مسجد حرام سے چلے تھے، روح مال جسد مسجد اقصیٰ تک گئے، پھر مسجد اقصیٰ سے آگے، مسجد اقصیٰ سے جب آپ آسمانوں کی طرف چلے ہیں تو آپ نے ملائکہ کی صورت اختیار کر لی، یعنی فرشتوں کی شکل میں آپ اوپر گئے ہیں، اور پھر جب آپ عرش معلیٰ کے قریب پہنچے، وہاں سے آگے جب آپ عرش پہ گئے تو آپ میں اور اللہ میں فرق ختم ہو گیا۔ نستغفر اللہ، یہ تو کفری عقیدہ ہے، شرکیہ عقیدہ ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جو فرشتوں کے مقام کو ابدیت سے بڑا سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک نے ابدیت کو جو مقام عطا فرمایا وہ فرشتوں کو بھی نہیں ملا۔ وہ فرشتوں کو بھی نہیں ملا ہے۔ بندگی ہے، بندہ ہونا، اللہ کا بندہ ہونا، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو بھی عطا فرمایا۔ فرمایا کہ یہ نظریہ کہ آپ فرشتے کی صورت اختیار کر گئے اور پھر جب عرش پہ پہنچے تو فرق ہی مٹ گیا، فرمایا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اس حوالے سے بھی اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اپنے عقائد کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا عظیم دوستو، ہر چیز کا ایک دائرہ کار ہے، وہ اپنے دائرے کے اندر اپنے حدود میں وہ کام کرتا ہے، اور جب حدود ختم ہو جائے اس سے آگے وہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھ عطا فرمایا، اس آنکھ سے انسان دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ فلاں آدمی ہے، یہ فلاں آدمی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اس کی ایک حد ہے، اور جہاں اس کی حد ختم ہو جاتی ہے اس سے آگے یہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے کان دیے، کانوں سے سنتا ہے، اور اللہ نے اس کان کے اندر ایک ایسا اعلی سماعت کو رکھ دیا کہ اگر دیوار کے پیچھے دو آدمی باتیں کریں، یہ یہاں بیٹھ کے سنے اور وہ ان کا جاننے والا ہو تو یہاں بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ یہ دو آدمی کون ہے۔ صرف ان کی آواز سن کے پہچان لیتا ہے کہ فلاں آدمی بات کر رہا ہے۔ زبان ہے، کسی چیز کو زبان پہ رکھ کے چکھ کے معلوم کر لیتا ہے کہ یہ کڑوی ہے، کھٹی ہے، میٹھی ہے۔ یہ علم کے ذرائع ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے مائک ہے، اور میں نے جب ہاتھ لگایا تو پتہ چلا کہ یہ تو لوہا ہے۔ آنکھ کے ذریعے سے بھی اور ہاتھ کے ساتھ لمس کر کے پتہ چل گیا۔
اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک پانچویں چیز جو ہے وہ عقل ہے. پھر میں نے عقل پہ زور لگایا تو مجھے پتہ پڑا کہ یہ کسی بہترین کاریگر نے اس کو بنایا ہے. اس عقل کی بھی ایک حد ہے، یہ اپنے حد تک کام کرتی ہے، اور جہاں عقل کی حد ختم ہو جاتی ہے اس سے آگے انسان وحی الہی کا محتاج ہو جاتا ہے، قرآن کا محتاج ہو جاتا ہے. پھر قرآن نے جو بات بتا دی وہ پتھر پہ لکیر ہے، وہ اٹل ہے، اسے کوئی ہلا نہیں سکتا، کیونکہ وحی الہی سے بڑھ کر علم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن گواہی دے رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ آیت اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ میرا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں نبوت کا ذکر نہیں، رسالت کا ذکر نہیں، فرمایا کہ الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا. تو معلوم ہوا کہ بندگی کوئی بڑی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ آپ بندگی، عاجزی، انکساری کو پسند کرتے ہیں یا بادشاہی کو پسند کرتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کی طرف دیکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو بندگی پسند ہے. اللہ کو کیا پسند ہے؟ بندگی پسند ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ، میں بندگی کو پسند کرتا ہوں. اور اپنی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، فرمایا کہ لا تطرونی کما، فرمایا کہ مجھے اتنا نہ بڑھانا، اتنا نہ بڑھانا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا. عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں نصارہ اتنے آگے بڑھ گئے، اتنے آگے بڑھ گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. لہذا مسلمانوں، تم میرے متعلق یہ گمان مت کرنا کما اطرت النصارى، اور اسی طرح یہود حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. یہود نے کیا کہا کہ عزیر علیہ السلام جو ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کے مخلوق کو اللہ کا ساجی قرار دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا برابر قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ وہ کسی سے جنا ہے، اور نہ اس کا کوئی برابر ہو سکتا ہے. اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کے برابر
بلند آواز سے کوئی نہیں ہو سکتا. اپنے عقیدوں کو درست کرو. کفر اور شرک، بدعات، رسومات، یہ واہیات ہے، یہ ظلمات ہے، یہ اندھیرے ہیں، اور قرآن کریم انسان کو ان اندھیروں سے نکالنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند مقام عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرج ربی، اللہ نے مجھے معراج عطا کیا، معراج عطا کیا. مسجد حرام سے آپ چلے مسجد اقصیٰ تک. مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو مسافت ہے یہ تقریباً 800 کلومیٹر ہے. اس زمانے میں لوگ اونٹوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کر جو ہے یہ سفر طے کرتے تھے، اور انہیں 40 دن لگتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے اس میں کتنا وقت لگا ہے؟ لیلم من المسجد الحرام. قرآن کہتا ہے لیلن، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، ایک چھوٹے سے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا سفر کروایا ہے. ایسا سمجھ لو آنکھ جھپکنے کے برابر وقت لگا. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں واپس آیا، جس پانی سے میں نے وضو کیا تھا وہ پانی چل رہی تھی. جس بستر سے میں اٹھا تھا اس بستر کی گرمی کو میں نے محسوس کیا، اور جو کنڈی کو میں نے حرکت دی تھی وہ کنڈی حرکت کر رہی تھی. اب آپ اندازہ لگائیے کتنا وقت لگا ہوگا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو موقوف کر دیا، روک دیا. اس کی قدرت ہے. بڑے مشاہدات ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے درمیان میں ایک جگہ آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ یہاں پہ 2 رکعت نفل نماز ادا کریں. میں نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی تو مجھے بتایا کہ یہ وہ کوئی طور ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے. ایک مقام ایسا بھی آیا کہ ایک بوڑھی خاتون کھڑی تھی اور اس نے حضور کو آواز دی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا کہ آپ اس کے طرف نہ دیکھیں، آگے چلے. ایک مقام ایسا بھی آیا کہ ایک مقام پہ ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا، اس نے حضور کو اپنی طرف متوجہ کیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس کے طرف متوجہ نہیں ہونا، آگے چلنا ہے. اور پھر جب بیت المقدس میں پہنچے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ وہ جو بوڑھی خاتون تھی وہ دنیا تھی. فرمایا کہ حضور اب دنیا کی عمر جو ہے اتنی سی رہ گئی ہے جتنی اس بوڑھی خاتون کی عمر تھی. دنیا ختم ہونے والی ہے. آج کا انسان دنیا کے دوڑ دھوپ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. جو چیز خود ختم ہونے جا رہی ہے اس کے حصول کی سب سے زیادہ کوشش ہو رہی ہے. دین کی طرف کوئی نہیں آتا.
اور فرمایا کہ وہ بوڑھا مرد جو تھا وہ شیطان تھا جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس طرح اس سفر میں ایک مقام وہ بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براق میں سوار ہیں، مسجد حرام کی مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسا مقام بھی آیا، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے، ایسی خوشبو مہکی، ایسی خوشبو پھوٹ پڑی، حضور کو پوچھنا پڑا حضرت جبرائیل سے، جبرائیل یہ وہ کون سا مقام ہے جہاں اتنی خوشبو آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پہ اس عظیم خاتون کی قبر ہے جسے فرعون نے ایمان لانے کی وجہ سے شہید کر دیا تھا۔ اور پھر مسجد اقصیٰ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے لیے موجود تھے۔ نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، جماعت کا وقت ہو گیا۔ اب انبیاء ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کون نماز پڑھائے۔ یہاں تو آدم علیہ السلام بھی موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں، آدم ثانی نوح علیہ السلام بھی موجود ہیں، لیکن امامت کون کرائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑا اور فرمایا کہ آپ آگے ہو جائیں، اللہ نے آپ کو سارے نبیوں کا امام بنایا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ تو ایک ایسا موضوع ہے، اس کے لیے گھنٹوں کے گھنٹے چاہیے۔ اس میں بہت سبق آموز نصیحتیں ہیں، عبرت آموز واقعات ہیں، جنہیں سن کر امت کو جو ہے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس معراج کے واقعے میں مسلمانوں کو جو سب سے بڑا انعام، جو سب سے بڑا تحفہ اللہ کی طرف سے ملا، وہ 5 وقت نمازوں کا ملا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی ہمارا دوست ہمیں کوئی حقیر سے حقیر تحفہ بھی بھیجتا ہے تو ہم اس کو سینے سے لگاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو میرے یار نے بھیجا ہے، یہ تو میرے دوست نے بھیجا ہے۔ بھلے تحفے کی کوئی حیثیت نہیں، اصل حیثیت تو میری یار کی ہے، ہم اس کو سنبھالتے ہیں، بڑے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو رکھتے ہیں۔ اور نماز کا جو تحفہ ملا ہے یہ احکم الحاکمین کی طرف سے ملا ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس تحفے کی ہمیں کتنی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کے احکامات بہت ہیں، اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے زمین پر ملے، لیکن نماز کی جب باری آئی ہے تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلا لیا۔ یہی نماز ہے، یہی نماز ہے کہ اس نماز کی برکت سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے زمین پر ہیں، لیکن اس کے پاؤں کی چاپ آسمانوں پر جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ چلنے کی آواز آ رہی ہے،
یہ جوتوں کی چاپ کی آواز آ رہی ہے، یہ آواز کس کی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا غلام حضرت بلال ہے، اللہ نے اس کو اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا، چلتے زمین پر ہیں لیکن آواز چلنے کی جنت میں سنائی جا رہی ہے۔ اسی طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک بنگلہ دیکھا، بڑا عالیشان بنگلہ ہے، حضور چلے اس بنگلے کی طرف، فرمایا کہ اس بنگلے کو کھولوں، اندر جاؤں، اس کو دیکھوں۔ جو دربان تھا اس سے پوچھا کہ یہ بنگلہ کس کا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے یار، آپ کے جان نثار، آپ کے وفادار حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنگلہ ہے۔ میرے عزیزو، صحابہ کو اتنا بلند مقام کیوں ملا؟ حضور نے واپس آ کے حضرت بلال سے پوچھا ہے کہ تمہارا عمل کون سا ہے؟ میں نے یہ واقعہ دیکھا، تو کون سا عمل کرتا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کی پڑھ لیتا ہوں۔ جس نے 2 رکعت نماز اخلاص کے ساتھ پڑھی، اللہ نے اس کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ اگر 5 وقت کی نماز میں اور آپ 5 وقت کی نماز اخلاص کے ساتھ پڑھیں تو کیا اللہ ہمیں معراج عطا نہیں فرمائیں گے؟ الصلاۃ معراج المومنین، فرمائے کہ مومن کا معراج نماز ہے، مومن کا معراج نماز ہے۔ اسی لیے بعض بزرگوں کو ہم نے پڑھا، انہوں نے لکھا ہے، ہمارے ایک اکابر کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے تو دیر سے نیت باندھتے تھے۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ استاد جی آپ تو نیت باندھتے وقت بہت دیر لگاتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں اس وقت تک نیت نہیں باندھتا جب تک بیت اللہ شریف مکمل میرے سامنے نہیں آتا۔ یہ معراج ہے، اس کو کون سمجھے؟ اس کو وہی سمجھے جس کے دل میں نماز کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔